چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ نمازیں جتنی بھی زیادہ قضا ہو جائیں، جب تک قضا پڑھو گے نہیں صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گی. یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جب اتنی ساری نمازیں ذمے میں قضا ہو گئیں تو صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی کیا دلیل ہے تو یہ الٹا ہم سے حدیث پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی حدیث ہے کہ قضائے عمری پڑھنا فرض ہے. او بھائی دعویٰ آپ کر رہے ہو کہ اتنی نمازیں ہو جائیں تو بغیر پڑھے معاف ہوتی ہیں، تو حدیث آپ کے ذمے ہے، الٹا ہم سے حدیث مانگ رہے ہو. جب ہم حدیث دکھاتے ہیں کہ یہ تو 4 قضا ہوئی تھی تو پڑھی ہے نا پہلے، تو 4000 کا بھی یہی حکم ہے، تو کہتے نہیں 4000 پہ کوئی حدیث دکھاؤ. یاد رکھو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے. میں کہتا ہوں اس نے میرے 50 روپے کھائے ہیں، عدالت کہتی ہے دلیل پیش کرو، میں 2 گواہ لے کر آتا ہوں، جی اس نے 50 روپے کھائے ہیں واپس نہیں کیے، عدالت میرے حق میں فیصلہ کرتی ہے. پھر میں اگلے دن عدالت کے پاس گیا، میں نے کہا اس نے 50 کروڑ روپے کھائے ہیں، عدالت کہتی ہے اب اس سے گواہ لیے جائیں گے، یہ دلیل دے گا کہ 50 کروڑ روپے اس نے نہیں کھائے. میں کہوں گا جج صاحب قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کسی کے 50 روپے کھائے تو جو دعویٰ کرے گا نا کہ اس نے کھائے ہیں وہ دلیل دے گا. تو عدالت کہے تو 50 روپے کے بارے میں لکھا ہے، 50 کروڑ کے بارے میں تھوڑی لکھا ہے. صحیح ہے نا. جج صاحب وہ سپریم کورٹ نے 50 روپے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ جو 50 کا دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمے ہوگی. ہائی کورٹ کا جج کہہ رہے سپریم کورٹ کا فیصلہ 50 کے بارے میں تھا، 50 کروڑ کے بارے میں نہیں تھا. آپ نے دعویٰ کیا اس نے 50 کروڑ کھائے ہیں تو یہ کہے گا کہ میں نے نہیں کھائے اور اس پہ دلیل لے کر آئے گا کہ میں نے نہیں کھائے. ابے بھائی کامن سینس کی بات ہے، جو نہیں کھائے وہ دلیل نہیں دیتا، دلیل وہ دیتا ہے جو کھانے کا دعویٰ کر رہا ہے. ہمیں اسلام میں نماز اگر کسی نے چھوڑ دی تو ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ قضا کے بغیر وہ نماز صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی، قضا بھی پڑھنی پڑے گی. بخاری کی حدیث ہے فجر کی نماز رہ گئی، آپ نیند کا غلبہ ہوا فجر نکل گئی، آپ نے پہلے قضا پڑھی ہے. اور یہ بھی حدیث ہے غزوہ خندق کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے نماز جب بھی کوئی مسلمان حالت اسلام میں نماز چھوڑے گا تو قضا بھی اس کو پڑھنی پڑے گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں حرج بہت ہے، 10 سال سے آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، 15 سال سے نمازیں نہیں پڑھی، حرج بہت ہے. اور قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے دین میں حرج نہیں رکھا. اس کا جواب یہ ہے کہ حرج جب ہے جب آپ اس کو 10 سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھنے کا حکم دے رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں پوری کر لے بھائی، وہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے حرج بھی. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں 10 سال کی نماز ایک دن میں پوری کرے. 10 سال کی کتنے دن میں کرے؟ وہ 10 سال میں پوری کر لے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ تو جب بھی کوئی اہل حدیث پوچھا کرے نا، بولا کریں کہ قضائے عمری کی دلیل کیا ہے، اس کو بولو قضائے عمری نہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے کہ اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہو گئیں، پی گئے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اور حدیث حالانکہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے اس کی. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو اللہ کا قرض نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. زکاتیں 10 سال کی نہ دو، کسی کا قول نہیں ہے کہ وہ ساقط ہو جاتی ہیں، سب کے ذمے وہ دینی پڑے گی. حج آپ پہ فرض ہوا نہیں کیا، وہ کرنا پڑے گا، جب موقع ملے گا کرنا پڑے گا. تو اسی طرح زکوٰۃ ہے. تو اسی طرح میرے بھائی نماز تو سب سے اہم ترین رکن ہے. 10 سال نہیں پڑھی تو پڑھنی پڑیں گی، اب آپ کو 10 سال میں کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو. تو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان کو ائمہ اربعہ پہ ترجیح مت دو. بار بار میں ایک جملہ زبان سے دہراتا ہوں، ہم ابو حنیفہ کو نبی پہ ترجیح نہیں دیتے ہرگز کہ نبی کی بات پہ ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دیں. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کا ایک مطلب ابو حنیفہ نے سمجھا ہے اور یہ 15ویں صدی کے اسکالر سمجھ رہے ہیں. جو ابو حنیفہ کی سمجھ ہے وہ ان 15ویں صدی کے مولویوں سے زیادہ سمجھدار تھے، وہ ان کو قرآن و حدیث ان سے زیادہ آتا تھا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟